اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے آغاز کریں گے اور اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے معمول کے مطابق عربی زبان کے کچھ اہم قواعد پہ گفتگو کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ وہ قواعد ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی نحوی اور صرفی ترکیب کرتے ہوئے مدد دیتے ہیں اور قرآن کی آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے اس کو میں نے بورڈ کے اوپر لکھا ہے ضمیر منفصل و متصل۔ تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے ہم پڑھیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی، یعنی الضمائر المنفصلہ والضمائر المتصلہ۔ جیسے انگلش میں آپ پڑھتے ہیں پروناؤن، ٹھیک ہے، پھر اس کا جو ہے ایک پوزیسو کیس بھی ہوتا ہے، جیسے ہی ہے تو اس کا جو پوزیسو ہے وہ ہز ہوگا، اور اگر وہ دوسری کسی صورت میں آتا ہے تو ہم ہو جائے گا، شی سے ہر ہوگا، یو سے یو اور یور ہوگا، ٹھیک ہے، آئی سے مائی اور می، وی سے اس کا استعمال ہوگا۔ تو اس طرح کا ایک سٹرکچر ہے عربی زبان میں بھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے واحد، مثنیٰ اور جمع، اس سے تو آپ واقف ہو گئے ہیں کہ مفرد کی حیثیت سے کلمہ کیسے آتا ہے، مثنیٰ یعنی دو کی حیثیت سے کیسے آتا ہے، اور جمع کی حیثیت سے وہ کلمہ کیسے آتا ہے۔ تو اس سائڈ پر میں نے مذکر غائب لکھا ہے، یہاں پہ مؤنث غائب ہے، ادھر مذکر مخاطب ہے، یہاں پہ مؤنث مخاطب ہے، اور یہاں پہ مذکر و مؤنث متکلم ہے۔ یعنی یہ وہی پیٹرن ہے جو اس سے پہلے ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں جب ہم نے فعل مضارع پڑھا، فعل ماضی پڑھا، تو بالکل اسی طرح ہم نے اس کی وضاحت کی تھی۔ مذکر غائب جو ہے اس کا جو ضمیر منفصل ہے وہ آتی ہے ہوا۔ ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہی، لیکن جب وہ پوزیسو کیس میں ہوتا ہے تو صرف ہو رہ جاتا ہے، جو ہم کے معنوں میں بھی ہے اور ہز کے معنوں میں بھی ہے۔ پھر جب دو ہوتے ہیں تو اس میں ہما ہے، یہ دونوں صورتوں میں ہما ہے، یعنی منفصل کی شکل میں بھی یہ ہما آئے گا اور متصل کی شکل میں بھی یہ ہما آئے گا، یعنی جب اسم کے ساتھ جڑا ہوگا تو تب بھی یہ اس کی شکل ہوگی، اور جب الگ ہوگا، مبتدا بنے گا، فاعل بنے گا، تو تب بھی اس صورت میں آئے گا ہما۔ پھر اس کی جو جمع ہے وہ ہے ہم، یہ دونوں صورتوں میں اس کی شکل ایک جیسی رہتی ہے، ہم، یعنی دے کی صورت میں بھی ہم ہے، دم اور دیر کی صورت میں بھی ہم ہے۔ اس کی ہم مثالیں لیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح مؤنث غائب ہے تو منفصل کی صورت میں جب یعنی شی کی صورت میں ہوگی تو ہیا ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں کہ شی از اے ٹیچر تو کہیں گے ہیا معلمہ، ٹھیک ہے۔ اور ہا جو ہے یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ انگلش میں جیسے ہر ہوتا ہے نا، ہر کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم مثالیں ابھی لیں گے۔ دو عورتیں ہوں گی غائب تو ہما ہوگا، اور اس میں جو ضمیر متصل ہوگی وہ بھی ہما ہی ہوگی۔ جمع کی صورت میں ہوگا ہننا، یعنی دے ہننا، ہم کہتے ہیں وہ دے آر ٹیچرز، یعنی فیمیل کے لیے کہتے ہیں تو ہم کہیں گے ہننا معلمات، ہننا معلمات۔ لیکن متصل کی صورت میں، ٹھیک ہے، دیر کی صورت میں، دم کی صورت میں بھی وہی رہے گا ہننا۔ مذکر مخاطب، تو مذکر مخاطب میں انتا ہے، انتا کا مطلب یو، یعنی مرد، آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن یور یا یو کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا کاف ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، کا لگے گا۔ جیسے ہم کہیں یور بک، ہم کیا کہیں گے؟ کتابک، کتابک، یور نیم، اسمک، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کا لگے گا۔ لیکن منفصل کی صورت میں جب بالکل ایک الگ اس کی شناخت ہوگی تو انت لگے گا، جیسے آپ کہیں انت معلم، یو آر اے ٹیچر۔ اگر دو ہوں گے تو انتما ہوگا، لیکن اس کی جو ضمیر متصل ہوگی وہ ہوگی کما، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہوں کتابکما، تم دونوں کی کتاب، ٹھیک ہے۔ قلمکما، تم دونوں کا پین۔ پھر جب جمع کی صورت میں ہوگی تو انتم ہوگا، یعنی انتم کا مطلب دے، مثلا میں کہوں انتم معلمون، تو چونکہ یہ جمع ہے تو اس لیے وہاں آگے بھی جمع مذکر سالم لگی، انتم معلمون، یو آر ٹیچرز، جمع میں۔
لیکن متصل کی صورت میں، ضمیر متصل کی صورت میں یہ کم ہوگا. ٹھیک ہے، مثلا میں کہوں یور بک تو کیا کہوں گا؟ کتابکم. ٹھیک ہے، کتابکم، قلمکم، مدرستکم، تو ایسے آئے گا. اب اگر مؤنث ہے تو انتی ہے، بس زیر ایک آئے گی تا کے نیچے، انتی. میں کہتا ہوں یو آر اے ٹیچر اور وہ مؤنث ہے، کیا کہوں گا؟ انتی معلمہ، انتی معلمتن، انتی معلمہ. پھر جیسے مذکر میں کاف کے اوپر زبر تھی نا، تو یہاں پہ کاف کے نیچے زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے، جب میں کہوں گا یور بک اور وہ میں مؤنث کو کہہ رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ کتابکی، کاف کے نیچے زیر ہوگی. اسمکی، یور نیم. قلمکی، یور پین. دو کی صورت میں وہی ہوگا جو مذکر کا ہے، یعنی کما، ادھر بھی کما ہے ادھر بھی کما ہے. جیسے دو عورتیں ہیں مخاطب میں تو میں کیا کہوں گا؟ کتابکما، یعنی تم دونوں کی کتاب. قلمکما، ٹھیک ہے. بیتکما، ٹھیک ہے، تمہارا گھر، یعنی دو عورتوں کا. لیکن جب وہ جمع ہو جائیں تو منفصل میں ہے انتن. ٹھیک ہے، مثلا انتن معلمات، یو آر ٹیچرس. انتن طالبات، یو آر اسٹوڈنٹس. اس کا جو متصل ہوگی ضمیر وہ ہوگی کنہ. کتابکنہ، یور بک. قلمکنہ، یور پین. مدرستکنہ، یور اسکول. بیتکنہ، یور ہاؤس. اس کے بعد ہے متکلم. متکلم میں انا، اس کا مطلب میں. لیکن جب مائی ہوگا یا می ہوگا تو پھر ایک یا لگے گی. مثلا اس صورت میں کیا کہتا ہوں؟ انا معلم. ٹھیک ہے، چونکہ میں مرد ہوں اس لیے کہوں گا انا معلم. اگر کوئی عورت ہوگی اور وہ کہے گی میں، تو وہ کہے گی انا معلمۃ. اب اس میں دیکھیں یا ہے، مثلا میں کہتا ہوں مائی بک، کیا کہوں گا؟ کتابی. ٹھیک ہے، قلمی، بیتی، اس میں مائی آئے گا. اور اگر ہم دو ہیں تو اس صورت میں نحنو ہے. ٹھیک ہے، مثلا میں کہوں گا نحنو معلمان، ہم دو ٹیچر. ٹھیک ہے، نحنو طالبان، ہم دو اسٹوڈنٹ. اور یہ جو نا ہے یہ متصل، ضمیر متصل کے طور پہ آئے گا. کتابنا، آور بک. بیتنا، آور ہاؤس. مدرستنا، آور اسکول. قلمنا، آور پین. جمع کی صورت میں بھی بالکل ایسے ہی ہوگا. جیسے میں کہوں نحنو معلمون، وی آر ٹیچرس، اگر مذکر ہے، مرد ہیں. اور اگر عورتیں ہیں تو وہ کیا کہیں گی؟ نحنو معلمات، وی آر ٹیچرس. اور نا جو ہے وہ ضمیر متصل کے طور پہ اسی طرح کتابنا، قلمنا، بیتنا. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیزیں جو ہے آپ ان کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں کیونکہ یہ بڑی اہم ہے. قرآن مجید میں بھی ان کا استعمال مختلف آیات میں آپ کو ملے گا، اور روزمرہ کی زبان میں بھی. روزمرہ کی جو زبان ہے، جو لوگ عرب ہیں، عربی بولتے ہیں، تو اس میں ایک تو اس سائڈ والا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر جمع استعمال ہوتا ہے. یہ جو درمیان والا ہے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے روزمرہ کی بول چال میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں کہ ہوا، یعنی ہی کے معنوں میں ہوا معلم، ہی از اے ٹیچر. اور کتاب ہو، ہز بک. اسی طرح ہما معلمان، دے آر ٹو ٹیچرس. کتاب ہما، دیر بک، یعنی دو کی. اسی طرح ہم معلمون، دے آر ٹیچرس. کتاب ہم، دیر بک. ٹھیک ہے، یہ ہم اس طرح استعمال ہوتا ہے. باقی کی جو وضاحت ہے وہ میں کر چکا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ اپنی آیا مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی جو تحلیل صرفی اور نحوی ہے وہ کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی آپ عربی زبان میں کافی کچھ سیکھ چکے ہیں، جس میں فعل مضارع ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کے بعد یہ ضمائر وغیرہ، پھر فعل الامر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی آیت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے اور اس کی ابتدا جو ہے وہ واو سے ہوتی ہے. واو استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ایک ہوتی ہے واو عاطفہ، جب وہ اپنے پچھلے جملے کے ساتھ اس کا ربط ہو تو پھر ہم اس کو عاطفہ بولتے ہیں. اور جب کوئی نئی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر ہم اس کو واو الاستئنافیہ بولتے ہیں. اذ اس کو ہم کہیں گے اسم مبنی علی السکون. یہ دیکھیں زال کے اوپر سکون ہے، مبنی علی السکون، محلن منصوب، کیونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے ایک فعل کا جو کہ محذوف ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اذکر. جی یہ فعل ہے اذکر، کہ یاد کرو، فعل امر ہے نا، یاد کرو، تو یہ اس کے اندر محذوف ہے. اس کا یہ مفعول بھی ہے اور چونکہ مبنی ہے اس لیے ہم کہیں گے محلن منصوب. قال فعل ماض یعنی فعل ماضی ہے، مبنی کس کے اوپر ہے؟ آخر میں دیکھیں گے آپ، فتح کے اوپر ہے، مبنی علی الفتح. ربک، رب فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ، با کے اوپر دیکھیں پیش ہے کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور یہ کا آپ نے دیکھا اس کا مطلب ہے تمہارا. اس سے پہلے ہم نے ضمائر میں پڑھا ہے نا کہ یہ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ضمیر منفصل ہے وہ انت ہے. تو یہاں پہ چونکہ یہ آ رہا ہے کہ یور لارڈ، تمہارا رب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے نا. تو آپ کے رب نے کہا، تو یہ رب کیا ہے؟ مضاف ہے. کہا یہ ضمیر ہے، مبنی کس کے اوپر ہے؟ فتح کے اوپر، محلن مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے. تو یعنی یاد کرو وہ وقت کہ جب تمہارے رب نے کہا تھا. للملائکتی، یہ لے کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اور ملائکتی کے نیچے دیکھیں زیر لگی ہوئی ہے، کس وجہ سے؟ حرف جر کی وجہ سے. اس کا مطلب جب حرف جر پیچھے آتا ہے تو اگر کوئی مفرد کلمہ ہے تو اس کے نیچے زیر آتی ہے. تو ملائکتی ملک کی جمع ہے، اور چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے یہ ایک کلمہ ہے. یہ مجرور ہے بالکسرہ الظاہرہ، اس کے نیچے جو کسرہ ہے. انی، یہ جو انی ہے یہ دراصل دو کلموں سے بنی ہے. ایک تو ہے انا، اور وہ آپ کو پتہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، حرف ناسخ بھی کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ایک نون ہے اور ایک یا ہے. اصل میں کیا ہے؟ اننی، تو ایک نون جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تو یہ بن گیا انی تخفیف کے لیے. تو یا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر ہے، مبنی ہے کسرہ کے اوپر، اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ انا کا اسم واقع ہو رہا ہے. آپ نے پڑھا تھا نا انا کے بعد آنے والا چاہے کوئی ضمیر ہے چاہے کوئی اسم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا اسم ہوتا ہے. جاعل، جاعل جعلہ سے ہے نا، یہ اسم الفاعل ہے، فاعل کے وزن پہ جاعل. جیسے سجدہ ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ ساجدن. فتح ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ فاتحن، ٹھیک ہے نا. تو جاعل جعلہ سے ہے، تو چونکہ یہ اسم الفاعل ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یحل محل الفعل، یہ فعل کی جگہ لیتا ہے. یعنی جو کام فعل کرتا ہے نا، فعل کیا کرتا ہے کہ اگر وہ متعدی ہے تو اس کے بعد مفعول بھی ہوتا ہے، اس کو منصوب کر دیتا ہے. وہ کام یہ بھی کرتا ہے اسم الفاعل، یہ ذہن میں رہے. تو جاعل کیا کہیں گے؟ اسم ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ، چونکہ یہ انا کی خبر ہے اس لیے مرفوع. آپ کو پتہ ہے کہ انا کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی. فی حرف جر، اور الارضی دیکھیں دعوت کے نیچے زیر ہے تو کیونکہ پیچھے اس کے فی آیا ہے، حرف جر ہے نا. حرف جر جب آئے گا تو بعد میں جو کلمہ ہے مفرد اس کے نیچے زیر آئے گی. تو الارضی اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ. خلیفتن، آپ دیکھیں اس کے اوپر دو زبریں لگی ہوئی. کیوں؟ دراصل یہ مفعول بھی بن رہا ہے جاعل کا. میں نے کہا تھا جعل کا مطلب بنانا، ٹھیک ہے، تخلیق کرنا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے. تو اگر اس کا معنی بنانا ہے تو یہ اسم الفاعل ہے، فعل نہیں ہے، لیکن یہ کام فعل والا کرے گا، ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ فعل کا کام کیا کرے گا؟ یعنی جیسے کہیں کہ اجعلو، ٹھیک ہے. تو خلیفتن مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ نکرہ ہے. اب یہ پوری جو بات ہے یہ کس نے کی؟ رب نے کی ملائکہ سے.
تو یہاں سے شروع ہوئی انی سے لے کے خلیفہ تک، یہ پورا جو جملہ ہے یہ محلن منصوب ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں مقول القول، یہ منصوب ہوتا ہے یعنی جو بات کی گئی ہے. قالو یہ بہت دفعہ ہے، فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو الجماعہ للفاعل الف الفارقہ. قالو اتجعلو، یہ دیکھیں یہ حمزۃ الاستفہام ہے، یہ آپ نے پڑھا تھا نا، حمزۃ الاستفہام ہے، کیا کوشچن کیا جا رہا ہے. تجعلو فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ وفاعل مستتر وجوبا تقدیرہ انت. یہ جو ہے نا فعل ہے، ان کے اندر فاعل جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، کبھی وجوباً ہوتا ہے اور کبھی جو ہے جوازاً ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو فرق ہے وہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ جوازاً کہاں پہ ہوتا ہے اور وجوباً کہاں پہ ہوتا ہے. تجعلو یہ ہو گیا. فیہا فی حرف جر، ہاں ضمیر متصل، آج ہم نے پڑھی ہے ضمیر متصل. ٹھیک ہے، ارض کی طرف اشارہ ہے نا، چونکہ الارض جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کو کہا گیا فیہا یعنی اس میں، یعنی زمین میں. ٹھیک ہے، ہاں ضمیر متصل مبنی محلن مجرور کیونکہ اس کے پیچھے جر ہے. فیہا من یہ کیا ہے، اس میں موصول ہے. اب اس کی دیکھیں کون سی حالت ہے، کیونکہ تجعلو کا یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ من جو ہے یہ اس میں موصول ہے، مبنی علی السکون ہے لیکن محلن منصوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجعلو کا یہ مفعول بھی بن رہا ہے. من یفسدو، افسدہ یفسدو افساد باب فعل میں سے ہے نا، یہاں یہ لفظ پہلے گزرا یفسدونا، تو یہاں پہ چونکہ یفسدو ہے تو یہ یفسدو یعنی اس انسان کی طرف اشارہ ہے، خلیفہ کی طرف، ایز اے مفرد اس کو لیا گیا. تو یفسدو کا کیا مطلب ہوگا؟ فساد برپا کرنا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو زمین میں ایسے شخص کو لا رہا ہے، بنا رہا ہے خلیفہ جو فساد برپا کرے گا. فیہا، ہاں پھر زمین کی طرف، زمین میں فساد برپا کرے گا. تو دیکھیں فیہا، اس کے وہی اعراب ہیں جو اس فیہا کی. واو یہ اب عطف کی ہے چونکہ وہ پچھلے جملے سے اس کا تعلق ہے، ربط ہے. یسفکو یعنی یسفکو کا ربط کس سے ہے؟ یفسدو کے ساتھ، یعنی اس کے اوپر معطوف. یسفکو سفکا یسفکو بہانا یعنی خون بہانا. ٹھیک ہے، یسفکو فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ وفاعل مستتر تقدیرہ ہوا. الدماء آپ نے دیکھا حمزہ کے اوپر زبر ہے چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے. دماء مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ. واو یہ حالیہ ہے، دیکھیں نام کس طرح چینج ہوتے ہیں، کبھی یہ استئنافیہ ہوتی ہے، کبھی یہ جو ہے عاطفہ ہوتی ہے. ابھی یہاں پہ حالیہ ہے یعنی وہ اپنا حال بتا رہے ہیں، فرشتے بات کرتے ہوئے اپنا حال بتا رہے ہیں کہ انسان تو یہ کرے گا لیکن ہمارا حال کیا ہے، یعنی جب کہ اس کا معنی جب کہ. نحنو ابھی دیکھیں آج ہم نے پڑھا ہے ضمیر منفصل جس کا مطلب تھا وی، ہم. تو نحنو ہم کہیں گے ضمیر منفصل مبنی علی الضمہ محلن مرفوع کیونکہ یہ مبتدا ہے، یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہی ہے. نسبح سبح یہ فعل ماض ہے، یسبح یہ فعل مضارع ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ تسبیح. نسبح کہ ہم جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ. ٹھیک ہے، وہ فاعل مستتر تقدیرہ نحن. بے حرف جر حمد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر، دیکھیں زیر لگی ہوئی ہے. کا پھر وہی ضمیر آ گئی ضمیر متصل، تو ہم کہیں گے یہ مضاف بھی ہے نا، حمد مضاف بھی ہے. کا ضمیر متصل مبنی علی الفتح محلن مجرور کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. بحمدک، تو یہ نسبح بحمدک یہ پورا ایک جملہ بن گیا، جملہ فعلیہ چونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے چونکہ یہ نحن کی خبر ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں جملہ حالی ہے. اور یہ جو بحمدک کا ہے نا یہ شبہ جملہ ہے کیونکہ اس میں جار ہے اور مجرور ہے، تو یہ متعلق ہے ایک حال کے جو یہاں پہ محذوف ہے، یعنی گویا ایسے لگتا ہے وہ کہتے ہیں حامدین بحمدک، یعنی ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. کس حالت میں کرتے ہیں؟ حمد کی حالت میں، یعنی تیری تعریف کرتے ہوئے. پھر ہے واو، یہ واو کیا ہے؟ عاطفہ. نقدسو یہ معطوف کس کے اوپر ہے؟ نسبحو کے اوپر، یہ معطوف ہے. وا عاطفہ
نقدس قدس یقدس اور اس کا مصدر ہے تقدیس. ہم گلوریفائی کرتے ہیں, تقدیس کرتے ہیں, پاکی بیان کرتے ہیں. فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ, نسبح ہو اور نقدس ہو میں جو فاعل مستتر ہے وہ وجوباً ہے, بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, وجوباً ہے. لکا لام حرف جر کاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح محلاً مجرور کیونکہ حرف جر کے بعد آئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ لکا جار اور مجرور کس سے متعلق ہیں؟ اس فعل سے, نقدس, کہ ہم تیری تقدیس تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال اللہ نے کیا کہا, رب نے, یہ فعل ماض مبنی علی الفتح وفاعل مستتر جوازاً تقدیر ہوا انی, یہ تو یہ پہلے بیان کر چکے, یہ اصل میں اننی تھا, تو ایک نون کو ہٹا دیا گیا تخفیف کے لیے, تو یہ بن گیا انی. اصل میں یہ انا اور یا ان دونوں سے مل کر بنا ہے, تو کہ میں یا میں کے لیے. تو انا حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں, حرف ناسخ بھی کہتے ہیں. انا تو یا کیا ہے؟ ضمیر ہے, متصل ہے, مبنی علی الکسرہ اور محلاً منصوب ہے چونکہ انا کا اسم ہے. اعلم تو اعلم فعل مضارع ہے, عالم یعلم, اعلم میں یعنی میں جانتا ہوں, اعلم اگر ہم کہیں ہم جانتے ہیں تو نعلم, تم جانتے ہو تعلم, وہ جانتی ہے تعلم, تم جانتی ہو تعلمین, ٹھیک ہے. وہ سب جانتے ہیں یعلمون, ٹھیک ہے. اس طرح وہ جو آپ نے گردان کیا ہے نا, تو اس کے اندر اس صیغے کو آپ نے فٹ کرنا ہے تاکہ اس کی پریکٹس ہو. تو یہاں پہ اعلم کہ میں جانتا ہوں, تو فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ, فاعل اس کے اندر مستتر ہے وجوباً اور وہ ہے انا. تو یہ پورے کا پورا اعلم جو ہے یہ محلاً کیا ہوگا؟ مرفوع, کیونکہ یہ انا کی خبر ہے. ما دیکھیں, میں جانتا ہوں کیا چیز, ما جو اس میں موصول مبنی علی السکون اور محلاً منصوب کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اعلم کا. لا النافیہ, یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے, نفی کے معنی دیتا ہے. تعلمون تعلمون تم جانتے ہو, لا تعلمون نہیں جانتے ہو, ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو. تو تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون, نون کی سے یہ مرفوع ہے, اور واو یہ واو الجماع ضمیر ہے فاعل کے لیے. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے. اب اس کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں, اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے کہا تھا ملائکہ کو, فرشتوں کو, کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. قالو تو انہوں نے کہا تھا, اتجعل فیہا کیا تو اس زمین میں بنائے گا, من اس شخص کو, اس چیز کو, اس ہستی کو, یفسد فیہا جو زمین پر فساد پھیلائے گا, ویسفک الدماء اور خون بہائے گا, ونحن نسبح بحمدک جبکہ ہم جو ہیں ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری حمد بیان کرتے ہیں, ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, تقدیس کرتے ہیں. قال رب نے کہا انی کہ میں, اعلم جانتا ہوں, کہ میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. یہ اس کا ترجمہ تھا اور اس کی ترکیب بھی ہم نے کر لی. اب ہم اگلی آیہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقین. واو ہے, یہ استئنافیہ, ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. علم یہ فعل ماضی ہے باب تفعیل میں سے, کیونکہ اس کے اوپر شد ہے نا. علم یعلم, اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے تعلیم, اس کا جو اس میں فاعل ہے وہ ہے معلم, معلم اسی سے نکلا ہے. علم فعل ماض مبنی علی الفتح وفاعل مستتر تقدیرہ ہوا, اس کے اندر فاعل چھپا ہے اور وہ ہے ہوا, یعنی رب کی طرف, اللہ کی طرف اشارہ ہے. آدم یہ اسم ہے ممنوع من الصرف ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں جامد ہے اور ممنوع من الصرف ہے. لیکن میم کے اوپر زبر کیوں لگی ہے کہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. ہم کہیں گے آدم مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ, اور یہ مفعول بھی اول ہے.
پھر آپ دیکھتے ہیں الاسماء، اس کے اوپر بھی زبر ہے کیونکہ یہ مفعول بہ ثانی ہے، ہم کہیں گے الاسماء مفعول بہ ثان منصوب بالفتحہ الظاہرہ، کلھا، تو یہ جس کلھا ہے اس کو کہیں گے توکید معنوی منصوب، اور مضاف بھی ہے ہا ضمیر متصل مبنی علی السکون محلا مجرور، کیونکہ مضاف الیہ ہے کل کا، تو کل کیا ہے توکید معنوی. ثم حرف عطف، عارضهم، عارض فعل ماض مبنی علی الفتح اور فاعل مستتر تقدیر ہوا ہم، یہ پھر ضمیر متصلات جو ہم نے ضمائر پڑھے، ضمیر متصل ہے مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے ارادہ کا. اعلیٰ حرف جر الملائکتی، اس میں مجرور دیکھیں اس کے نیچے زیر ہے، اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ، فا عطف کی ہے، ٹھیک ہے. قال اس کی اعراب وہی ہے فعل ماض مبنی علی الفتح وفاعل مستتر تقدیرہ ہوا. انبئونی، اس میں دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں، ایک انبئ یہ ایک ہے، پھر واو یہ دو ہے، اس کے اندر نون ہے یہ تین ہے، اور پھر یا ہے یہ چار چیزیں اس کے اندر. انبئو یہ کہیں گے یہ کیا ہے فعل الامر مبنی علی حذف النون، اس کے اندر نون جو ہے نکلا ہوا ہے، اور واو کس کے لیے، واو الجماعہ، یہ فاعل کی واو ہے. یہ جو چھوٹا سا نون آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں نون الوقایہ، یعنی یہ جو یا ہے اس کو اور واو کو کے درمیان میں اس کو لایا گیا ہے تاکہ دونوں کا فاصلہ برقرار رہے. تو یہ جو یا ہے یہ ضمیر ہے نا، یہ ضمیر متصل ہے اور مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی ہے. انبئونی کہ مجھے بتاؤ، جو مجھے ہے وہ کیا ہے مفعول بھی، اور اس میں فاعل مستتر ہے وجوباً تقدیرہ انتم، یعنی تم بتاؤ، ملائکہ سے اللہ کہہ رہا ہے. بے حرف جر اسمائی، یہ اسم کی جمع ہے اور یہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ، آپ نے دیکھا حمزہ کے نیچے زیر لگی ہے، جہاں پہ بھی حرف جر آتا ہے تو بعد میں زیر آتی ہے نا، اور یہ مضاف بھی ہے. ہاؤلائی، دیکھیں ہاؤلائی کیا ہے، یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اسم اشارہ ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے کسرہ کے اوپر. یہ کسرہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے بلکہ اس کی شکل ہی ایسی ہے، ہم کہیں گے ہاؤلائی اسم اشارہ مبنی علی الکسرہ محلاً مجرور، اس کا محل کون سا ہے، جر کا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ان یہ حرف شرط ہے، کنتم یعنی کانا ہے اور پھر اس کے آگے یہ ضمیر لگی ہوئی ہے اور یہ جو میم ہے یہ جمع الذکور کی علامت ہے، ہم کہیں گے کانا فعل ناقص، تا ضمیر متصل مبنی علی الضمہ محلاً مرفوع کیونکہ یہ کانا کا اسم ہے. صادقین، یہ پھر اب کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، صادق اس کا مفرد ہے اور اس کی جمع مذکر سالم کیا ہے صادقون صادقین. تو صادقین کیوں آیا، کیونکہ کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے اور جمع مذکر سالم یہ جو نسب کی نشانی ہے وہ اس کی یا ہے، تو ہم کہیں گے صادقین خبر ہے کانا کی، منصوب ہے یا کے ساتھ کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. تو ان جو ہے یہ تو شرط ہے، ٹھیک ہے، تو شرط کے بعد جواب الشرط بھی تو ہوتا ہے نا، تو وہ جواب الشرط اصل میں معذوف ہے. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے فعلوا، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. اب اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو سارے کے سارے اسماء سکھا دیے. ثم پھر عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو ملائکہ کے اوپر پیش کیا. فقال اور کہا انبئونی، اے ملائکہ مجھے ذرا خبر دو، مجھے کچھ بتاؤ، انفارم کرو، باسماء ہؤلاء، ان کے جو اسماء ہیں ان کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. جی تو اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قالوا انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا. قالوا فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو ضمیر للفاعل، الف الف الفارقہ. سبحانہ اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق منصوب،
لفعل محذوف، ایک فعل ہے جو محذوف ہے، اس کا یہ مفعول مطلق ہے، تو مفعول مطلق کے لیے ایک فعل ہونا چاہیے نا، اور وہ ہے نسبح، یعنی نسبح سبحانک، تو یہاں پہ سبحانہ مفعول مطلق، اور پھر یہ مضاف بھی ہے، تو کا یہ وہی ضمیر متصل ہے جو آج ہم نے ضمائر پڑھے، کا ضمیر متصل مبنی علی الفتح محلا مجرور، کیونکہ مضاف الیہ واقع ہوا ہے۔ لا کے اوپر غور کیجیے، اس کو کہتے ہیں لا النافیہ للجنس، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا لا ریب فی، اس میں بھی جو لا تھا لا النافیہ للجنس تھا، یہ بھی لا النافیہ للجنس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انا کی طرح آتا ہے، جیسے انا کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اس کی بھی ایک خبر ہوتی ہے۔ لا النافیہ للجنس علم منصوب بالفتح الظاہرہ اسم لا کا اسم ہے۔ لنا لحرف جر، نا ضمیر متصل مبنی محلا مجرور، کیونکہ پیچھے جر ہے، تو پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ خبر ڈھونڈیں، لا کی خبر کدھر ہے؟ وہ دراصل محذوف ہے، یعنی اصل میں لا علم موجود لنا، وہ جو موجود ہے وہ محذوف ہے اور وہ خبر ہے لا کی۔ الا جو ہے یہ ادات و استثناء، اور یا اس کو کہتے ہیں ادات و حصر۔ ماں کے اوپر غور کیجیے، اب ہم ماں کے اعراب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ماں جو ہے اصل میں جو ادھر لا کی خبر محذوف ہے اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دراصل یہ مفعول بھی مقدم ہے، اس کا علمت کا، ٹھیک ہے، اور علمت کیا ہے؟ فعل ماض مبنی علی السکون، اور یہ جو تا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے متصل، یہ فاعل کی تا ہے، اور نا ضمیر متصل ہے مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ اگر آپ اس کو بھی مفعول بھی مانیں، اس کو بھی مفعول بھی مانیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ نا جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے، اور ماں جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہے مقدم، یا یہ مفعول بھی اول مقدم ہے اور یہ مفعول بھی ثانی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے انکا انت العلیم الحکیم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف ناسخ ہے، کا ضمیر متصل ہے مبنی ہے فتح کے اوپر اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ ان کا اسم بن رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ یہ جو انت ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضمیر فصل ہے توکید کے لیے، یعنی اس کی توکید کے لیے، کا جو ہے اس کو سٹریس دینے کے لیے یہاں پہ استعمال ہوئی۔ العلیم یہ خبر ہے ان کی مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ، اور الحکیم یہ خبر ثانی ہے ان کی اور مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انت جو ہے مبتدا ہے، العلیم اس کی پہلی خبر ہے، الحکیم اس کی دوسری خبر ہے، اور یہ پورا جو جملہ اسمیہ ہے یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ ان کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ تھے اس کے اعراب، اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا سبحانک تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، تمام عیب سے منزہ ہے، لا علم لنا ہمارے پاس تو کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے اس کے ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انکا بے شک تو ہی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو آج ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں، تو کل انشاءاللہ اگلی آیت کی ہم تحلیل نحوی اور صرفی کریں گے۔